جب پیدا ہوئی تھی ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں سے کہا کہ آپ کی بچی اس طرح کی پیدا ہوئی ہے تو اب بھی اگر آپ چاہیں تو ہم اسے یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ سروائیو بھی نہیں کر پائے گی اور آپ بھی نہیں اسے سنبھال سکیں گے۔ لیکن اس ٹائم میرے گھر والوں کو یہ بات سن کے بہت شوق لگا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بہت غلط ہے، آپ ہماری بچی ہمیں واپس کریں، ہم گھر لے کے جائیں گے، اس کو پالیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ضمیر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا جرنلزم پوائنٹ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ بہت ہی موٹیویشنل سٹوری ہے، اور اس کو بہت زیادہ موٹیویشنل سٹوری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹیویشنل، یہ جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، کرن اشتیاق رحیم یار خان کے چک 135B سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اپنی ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود، ہاتھ اور پاؤں نہ ہونے کے باوجود میٹرک کیا، انٹر کیا اور اب BS انگلش کر رہی ہیں، اور CSS کرنے کے بعد تمام ڈسیبل لوگوں کا سہارا بننے کا اور ان کے ساتھ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والی کرن سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہیں اور کس طرح انہوں نے اچیومنٹس حاصل کی۔ السلام علیکم کرن، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اچھا کرن، آپ بازوؤں سے اور ٹانگوں سے آپ بالکل معذور ہیں، تو کس طرح آپ یہ سارا کچھ مینیج کرتی ہیں؟ مجھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح مینیج کرتی ہوں گی اپنی لائف کو، اپنے معمولات زندگی کو۔ بالکل میں سب کچھ مینیج کرتی ہوں بالکل نارمل انسانوں کی طرح، اور مجھے میرے اللہ پاک نے ایسا بنایا اور مجھے اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، اور وہی میرے سارے کام جو ہیں مینیج کرنے میں میری مدد کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح آپ مینیج کرتی ہیں، یہ بات میں نے اس لیے پوچھی کیونکہ کچھ دن پہلے میرے پاؤں کا ایک ناخن ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے میں تقریباً پورا 1 مہینہ بہت پنجابی میں کہہ لیں آوازار رہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ٹھیک ہو اور میں ٹھیک سے اپنی معمولات زندگی کی طرف ہوں۔ اور آپ کا تو میں آپ کے حوصلے کو بھی اس چیز کا سلام کرتا ہوں کہ نہ آپ کی ٹانگیں نہ آپ کے ہاتھ ہیں، اور آپ اچیومنٹس پہ اچیومنٹس کرتی جا رہی ہیں۔ کس طرح آپ یہ مینیج کر رہی ہیں؟ جی بالکل، مشکلات میرے سامنے بھی بہت ساری ہیں، مطلب ہر کام میں مجھے مشکل ہوتی ہے، گھر میں بہت سارے کام ہیں، اس کے بعد پھر میں نے گھر سے کالج آنا ہوتا ہے جو کہ ہمارے سٹی جو ہے گاؤں سے کافی دور ہے، تو اس میں وین میں بیٹھنا، پھر کالج کے آگے اترنا، اس طرح کلاس تک پہنچنا، یہ سب کچھ میں مینیج کر لیتی ہوں، اور گھر میں بھی الحمدللہ میں سارے اپنے کام جو ہیں وہ میں خود ہی کرتی ہوں، اور میں نے کبھی بھی اس کو نہیں سمجھا کہ میں کب آپ نے یہ سوچا کہ یار مجھے اب اسکول جانا چاہیے، مجھے اپنی لائف کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس میں جب میری فیملی نے مجھے کہا کہ آپ بھی مطلب ان بچیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو آپ کیوں نہیں سوچتی کہ آپ پڑھ سکتی ہیں، تو میں نے کہا میں تو پہلے سے یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے بھی پڑھنا ہے، اور پھر میں نے گاؤں میں ہی پرائمری اسکول تھا تو میں نے وہاں پہ جانا شروع کر دیا، اور الحمدللہ مجھے وہاں پہ جا کے یہ ایکسپیرینس جو تھا میرا یہ بہت اچھا رہا۔ تو مطلب ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ مطلب جب اس کی اولاد ہو تو وہ بالکل کامل ہو اور مکمل ہو۔ جب آپ کے پیرنٹس نے یہ چیز دیکھی، ڈاکٹرز نے دیکھی، تو کیا اس سوسائٹی کا ریئیکشن تھا جب کرن جیسی ایک لڑکی اس معاشرے میں آتی ہے، اس سوسائٹی میں، اس دنیا میں آتی ہے، تو کیا ریئیکشنز تھے لوگوں؟ جی بالکل، ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، پازیٹیو بھی بہت ہیں اور نیگیٹیو بھی بہت سارے ہیں۔ تو اس طرح میں یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں سے کہا کہ آپ کی بچی اس طرح کی پیدا ہوئی ہے تو اب بھی اگر آپ چاہیں تو ہم اسے یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ سروائیو بھی نہیں کر پائے گی اور آپ بھی نہیں اسے سنبھال سکیں گے۔ لیکن اس ٹائم میرے گھر والوں کو یہ بات سن کے بہت شوق لگا، خاص طور پہ میرے جیسی فیملی کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بہت غلط ہے، آپ ہماری بچی ہمیں واپس کریں، ہم گھر لے کے جائیں گے، اس کو پالیں گے۔ اور پھر انہوں نے زبردستی ڈاکٹروں سے لیا اور مجھے لے کے گھر آ گئے، اور بھی گھر میں پھر جب میں آئی تو بہت سارے لوگ مجھے دیکھنے آتے تھے، لیکن میرے گھر والے کسی کو کوئی مطلب کوئی دوسری دنیا کا ہی انسان پیدا ہو۔ بالکل بالکل، اور پھر اس کے بعد بھی میرے لیے بہت ساری مشکلات آئی ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں تو میں نہیں جاتی، کیونکہ وہاں بہت سارے آؤٹ آف فیملی سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے اس طرح سے دیکھتے ہیں، یا پھر اس طرح پارکوں میں چلی جاؤں وہاں لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب میری پہچان بن گئی ہے، اب میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ تو مجھے یہی کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس چینل پہ دیکھا تھا، ہم نے وہاں دیکھا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہی کرن ہے، میں وہی کرن ہوں کہ جس کو ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہیں پہ ختم کر دیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو الحمدللہ میں نے اپنا نام بنایا ہے پوری دنیا میں، اور انشاءاللہ آگے بھی بناؤں گی۔ اچھا کرن، جب لوگوں کا معذور ہو جاتے ہیں، پیدائشی تو نہیں ہوتے، کچھ پیدائشی بھی ہوتے ہیں اور کچھ بعد میں اگر معذور ہو جائیں کسی حادثے کے تحت یا کسی اور وجہ سے، تو وہ لوگ کام کاج اور اپنی زندگی کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور مانگنے پہ آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
بالکل ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ صرف ایک بہانہ مل جاتا ہے ان کو تاکہ وہ مطلب اس کو لے کے تو دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو سکیں. لیکن میں ان سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں میرے تو ہاتھ بھی نہیں ہیں, پاؤں بھی نہیں ہیں, اور میں نے اس کے باوجود یہ سب کچھ کیا ہے. مجھے دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لکھتی کس طرح سے ہو, لیکن میں یہ سب کچھ کر لیتی ہوں. تو پھر آپ کی ایک ٹانگ یا ایک بازو نہ ہونا معنی نہیں رکھتا, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے نا ہاتھ پاؤں معنی نہیں رکھتے, اور میرے بھی نہیں ہے. تو پختہ ارادہ اور محنت معنی رکھتی. بالکل بالکل سب کچھ یہی ہونا چاہیے. تو کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ یار مجھے اب آگے نکلنا ہے, ہر ایک کے ساتھ قدم ملا کر چلنا؟ دیکھیں زندگی میں جس طرح کے میں نے حالات دیکھے ہیں نا, میں نے ان حالات کو دیکھ کے حوصلہ پکڑا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے میرے اندر ایک جذبہ آیا ہے. ڈو اور ڈائی سچویشن تھی. بالکل, کیونکہ جب لوگ مجھے دیکھ کے یہ کہتے تھے نا کہ یہ بچی اس طرح کی ہے, تو پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میں اپنا وہ مقام بناؤں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ یہ بچی تو ہمارے لیے فخر ہے. اس لیے میں نے آگے بڑھنے کا سوچا. جو آپ کام کر رہی ہیں, جو آپ اچیومنٹس حاصل کر رہی ہیں, آپ کا بالکل مکمل انسانوں کے ساتھ مقابلہ ہے, جن کو جو ہاتھ سے معذور نہیں, پاؤں سے معذور نہیں, کسی بھی اور چیز سے معذور نہیں ہے, اور آپ اس ڈسیبلٹی کی حالت میں آپ ان کو پیچھے ہی چھوڑ رہی ہیں. جی بالکل, اور میں بلکہ کہتی ہوں کہ میں نارمل انسان سمجھتی ہوں خود کو, بلکہ نارمل سے بھی آگے, کیونکہ آپ بھی سمجھدار ہیں. دیکھا ہے آپ نے کہ میں وہ کام بھی کر گزرتی ہوں جو نارمل انسان بھی نہیں کر سکتا. تو میں الحمدللہ آگے بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کو, تمام مسلمانوں کو مجھ پہ فخر ہو. اچھا, آپ کی جب آپ اسکول جاتی ہیں, کالج جاتی ہیں, آپ اپنے اسٹڈی انسٹیٹیوشن جاتی ہیں, اور کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو بالکل مکمل ہوتی ہیں, ایک نارمل انسان ہوتی ہیں, اور آپ ان سے آگے نکل رہی ہیں, تو وہ آپ سے جیلسی کا فیکٹر تو رکھتی ہوں گی؟ جی جی بالکل, فیل ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اور مجھے فیل بھی ہوتا ہے, کیونکہ کالج میں ہر جگہ پہ جہاں پہ مجھے پروٹوکول ملتا ہے نا, یا باہر کہیں پہ جیسے مجھے مل رہا ہوتا ہے, عزت دے رہے ہوتے ہیں لوگ, تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ بہت اچھا کیا تو نے مجھے ایسا بنا کے. اور میں الحمدللہ اپنی اس حالت پہ شکر ادا کرتی ہوں. اور میری کالج میں کافی ساری فرینڈز ہیں, بیسٹ فرینڈز بھی ہیں, بلکہ میری کافی ساری دوست ہیں جو کہ میرا ساتھ دیتی ہیں اور وہ فخر محسوس کرتی ہیں. میں جب کبھی کبھی ہار جاتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ میں اس طرح سے کیوں, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, مجھے حوصلہ دیتی ہیں, مجھے ہمت دیتی ہیں. جب اس طرح کا کوئی بچہ کسی فیملی میں آتا ہے تو ماں باپ جو ہے نا خدمت کرتے 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 ایک ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ فیملی کی طرف سے آپ کو اس طرح نیگیٹو ایکسپوجر ملا ہو؟ نہیں جی بالکل نہیں, مجھے نہیں یاد کہ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے ایسا نیگیٹو ملا ہو, کیونکہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو مجھے پالنے کے لیے میری 2 پھپھو تھی, اور انہوں نے اپنی اسٹڈی چھوڑ دی تھی صرف مجھے پالنے کے لیے. آپ کو پالنے کے لیے اپنی اسٹڈی چھوڑ دی؟ بالکل, وہ اسٹڈی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ اس بچی کی مطلب ہم کیئر کریں گے. تو پھر دادو پھپھو, اور سب سے زیادہ میرے دادا ابو میری ہر کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں, اور ان کے لیے میرا یہ پڑھنا, کالج جانا, تیاری کرنا, یہ سب کچھ بہت میٹر کرتا ہے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 3 بہنیں 2 بھائی ہیں. 3 بہنیں 2 بھائی. تو بہنوں بھائیوں کی طرف سے کبھی کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آیا آپ؟ نہیں بالکل نہیں, مجھ سے چھوٹے 2 بھائی ہیں, اور میری بڑی سسٹر ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے. اور جو میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں نا, وہ تقریباً میرے ہاتھ اور پاؤں ہیں. وہ مجھے اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں ہر جگہ پہ, یہاں تک کہ صبح انہوں نے مجھے وین میں بٹھانا ہوتا ہے, کھانا کھلاتے ہیں, پھر آگے سے ریسیو کرتے ہیں. تقریباً سارے کام میرے وہی. آپ تو بہت خوش نصیب ہیں, بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنے پیار کرنے والے بہن بھائی یا فیملی میں. بالکل, میں یہی کہنا چاہوں گی تمام جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے فیملی ممبرز ہیں جن کے گھر میں میرے جیسے بچے ہیں, تو میں ان سے کہوں گی کہ میری فیملی کی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ معذور لوگ کبھی دکھی نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا, کیا آپ کے ارادے کیا ہیں اس کے بعد؟ پہلے آپ نے میٹرک کیا, پھر آپ نے انٹر کیا, اور اس کے بعد آپ BS انگلش کر رہی ہیں. ماشاءاللہ, وہ ہمارے جیسے جو بالکل مکمل انسان ہے وہ کرتے ہوئے ایک بار تھڑک جاتے ہیں, تو کیا آپ کو مشکل نہیں لگتا؟ نہیں, مجھے بالکل بھی مشکل نہیں لگتا, اور میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ مشکل چیزیں کروں, اور انشاءاللہ اس کے بعد اسی لیے تو میں نے یہ بنایا اپنا ایم کہ میں CSS کروں گی. اور CSS کرنا بھی کوئی عام بات نہیں ہے, کسی کے لیے بھی عام بات نہیں ہے, اور اگر آپ کر جاتی ہیں, ہم اب بھی آپ پہ فخر کرتے ہیں, تو تب تو ہمارا فخر عروج پہ ہوگا. بالکل انشاءاللہ ایک دن آپ کا فخر عروج پہ ہوگا میری وجہ سے. اور میں سب سے زیادہ مشکل کام کرنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں, ایسے کام کرنا چاہتی ہوں جو کہ شاید کسی نے نہ کیا. ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈالے رہنا چاہتی ہیں. بالکل مشکل میں ڈالے رہنا. CSS کے بعد کیا کریں گی؟ کیا کس فیلڈ میں جانا چاہیں گی؟ کس فیلڈ کے لیے کام کرنا چاہیں گی آپ؟
دیکھیے اس کے بعد جو ہے میں اپنے جیسے معذور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہوں. صرف اپنے پاکستان کے نہیں, پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں, معذور لوگ ہیں, ان کے ساتھ میں ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہوں گی. کیونکہ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے نا, میرے پاس کبھی ایک ویل چیئر بھی نہیں ہوا کرتی تھی, اور آج الحمدللہ میرے پاس الیکٹریکل چیئر ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بہت ساری مشکلات ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چیئرز نہیں ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور میں ان جیسے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ ان کو ہر چیز پرووائڈ کی جا سکے ٹائم پہ, اور ان کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ ہم معذور ہیں. آج کل کی جو نیو جنریشن ہے نا, جیسے کہ آج کل پینڈیمک کی وجہ سے ایگزامز کی سچویشن آپ کو پتہ ہی ہے, تو اب صرف 4 ایگزام لوگوں نے دینے ہیں, 4 سبجیکٹس کے پیپر دینے ہیں, اور وہ بھی ہاف کورس کے, اور اس کے لیے بھی بچے احتجاج کر رہے ہیں بالکل مکمل ہونے کے باوجود, فارغ ہونے کے باوجود. ان لوگوں کے بارے میں جو بالکل کام چور اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں ان کو یہی کہوں گی کہ ہمارا سمیسٹر سسٹم ہے, اور ہم تقریباً ہر 4 مہینے کے بعد ہم نے 6 پیپر دینے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میٹرک کے پیپر ہیں, انٹر کے پیپر ہیں, تو میں کہتی ہوں یہ 4 پیپر بھی اگر 3 پیپر ہیں تو پھر یہ تو ایسے ہی مطلب پڑھے بغیر بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو موقع دیا گیا, اچھا موقع دیا گیا. لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی احتجاج کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط کر رہے ہیں. ویلا پنتی کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. بالکل وہ حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے. نہیں, ان کو پڑھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. صرف 3 پیپر ہیں, ویسے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ 3 پیپر, ان کو سارے کے سارے دینے چاہیے. تمام جنریشن جو ہماری آج کل کی ہے, اس کو کیا لاسٹ میں پیغام دینا چاہیں گے؟ جتنی بھی ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں, میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں اور اپنا حوصلہ بنائے رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں. بلکہ یہ نہیں کرنا کہ کچھ کریں نا اور پھر بعد میں کہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. اگر ہم کچھ کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اس لیے اپنا حوصلہ بنائیں, آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی. جی ناظرین, رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والی کرن اشتیاق آج ہمارے ساتھ موجود تھیں, جنہوں نے اپنے بلند حوصلوں سے اتنی بڑی اچیومنٹس حاصل کی. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ارادے جن کے بلند ہوں, نظریں جن کی خدا پر ہوں, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور اس شعر کو کرن اشتیاق نے آج کی زندگی میں پروو کر کے دکھایا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں بتائیے گا, بری لگی ہے تب بھی بتائیے گا. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب. اللہ نگہبان.